بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاد طالبین کا دوسرا باب ہے جملہ اسمیہ۔ دنیا مومن کے لیے جیل اور کافر کے لیے جنت ہے۔ حدیث مبارک دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ ترجمہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، دوبارہ کر لیتے ہیں۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اب یہاں پہ ہم لغوی صرفی تحقیق دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں سجن کو۔ سجن اس کا مطلب ہوتا ہے قید خانہ، اس کی جمع آتی ہے سجون، اور باب اس کا ہے ناصرہ ینصر، اس کا مطلب ہوتا ہے قید کرنا۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے اذ اخرجنی من السجن، وہاں پر بھی اسی قید خانے کے لفظ کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ تو قید خانہ کر لیں آپ اس کا ترجمہ جیل کر لیں، دونوں طرح یہ درست ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں جنت۔ جنت یہ کہتے ہیں باغ کو۔ جنت کو بھی جنت اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی ایک بہت بڑا باغ ہے، اور اس کی جمع آتی ہے جنات، اس کی جمع آتی ہے جنان۔ علماء اہل لغت نے لکھا ہے کہ جس کلمے کے اندر جیم اور نون کا مادہ ہوگا اس میں چھپنے کا معنی ضرور ہوگا۔ مثال کے طور پہ جنین، ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو جنین کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جنون دیوانہ، اسی طرح جن، وہ بھی چونکہ چھپا ہوا ہوتا ہے اس لیے اس کو بھی جن کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آخری لفظ ہے وہ دیکھ لیں کافر۔ کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرنے والا۔ باب ہے اس کا کفر یکفر نصر ینصر، چھپانے والا۔ تو چونکہ وہ بھی اپنے دل کے اندر کفر کو چھپاتا ہے تو اس لیے اس کو کافر کہا جاتا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو وہ چھپاتا ہے، اس لیے بھی اس کو کافر کہا جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ مومن کے لیے قید خانہ ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیں، مومن کے لیے دنیا کی جو زندگی ہے وہ قید خانے اور جیل کی طرح ہے۔ جس طرح قیدی دنیا اپنے جیل کے اندر آزادی اور اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتا، اسی طرح ایک مومن بھی جب دنیا میں آتا ہے اور دنیا میں اپنی زندگی گزارتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارتا، بلکہ ہر معاملہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو سامنے رکھتا ہے اور پھر اس معاملے میں اسی طرز اور اسی طریقے پر زندگی گزارتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہوتا ہے۔ تو ایک اس کا مطلب یہ ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح قیدی کا جیل میں دل نہیں لگتا اور وہ اس کو اپنا گھر نہیں سمجھتا، اسی طرح جو مومن ہے وہ بھی اس دنیا میں اس کا بھی دل نہیں لگتا اور وہ اس دنیا کو بھی اپنا گھر نہیں سمجھتا۔ یہ ایک اور مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ مومن جب جنت کے اندر جائے گا اور وہاں پہ نعمتیں، آسائش اور آرام دیکھے گا تو اس وقت اس کو دنیا کی زندگی جو پیچھے گزار کر آئے گا وہ اس کو جیل کی طرح محسوس ہوگی۔ اب اس کے بعد اگلا اس جملہ ہے جنت الکافر۔ کافر کے لیے جنت، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، کافر کے لیے جو اخروی جنت ہے وہ تو ہے ہی نہیں، آخرت میں اس کے لیے دوزخ اس کا مقدر ہے۔ دنیا کی زندگی ہی اس کے لیے جنت ہے۔ دنیا میں کافر آزاد ہو کر زندگی گزارتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے کسی قاعدے، کسی کلیے، کسی قانون کا پابند نہیں ہوتا۔ وہ جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کھاتا ہے، نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے۔ اسی طریقے سے جب وہ معاملات کرتا ہے تو تب بھی نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے۔ اسی طرح جب وہ اپنی شادی کی زندگی گزارتا ہے تو اس وقت بھی اس کو شادی کرنے کی باقاعدہ ضرورت نہیں ہوتی، وہ اس کے بغیر بھی وہ شادی والی زندگی گزار لیتا ہے۔ مطلب یہ کہ کافر کا مقصد صرف دنیا کی زندگی ہوتی ہے اور دنیا کی لذت، دنیا کی شہوت، اسی کو جمع کرنے کے اندر وہ اتنا منہمک ہوتا ہے کہ وہ اسی دنیا کو ہی نعمت اور جنت سمجھنے لگتا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ ترکیب اس کی آسان ہے۔ الدنیا یہ بنے گا مبتدا، اور سجن یہ بنے گا مضاف، اور المومن یہ مضاف الیہ۔ مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا معطوف علیہ۔ واو حرف عطف ہے، اور جنت مضاف، کافر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر پھر بنے گا اس مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔